ابو عبیدہ بن جرہ یہ نام آج کل بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن 1400 سال پہلے مدینے کی گلیوں میں جب یہ شخص گزرتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ ایمان کی سچی تصویر دیکھنی ہو تو ابو عبیدہ کو دیکھو۔ رسول اللہ نے خود انہیں امین الامت کا خطاب دیا تھا، امت کا امین۔ لیکن آج ہم ان کی وہ کہانی سنیں گے جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں لکھی جاتی، وہ کہانی جو ان کے گھر کی چار دیواری میں گزری، وہ کہانی جس کا تعلق جنگوں اور فتوحات سے نہیں بلکہ ایک عورت سے ہے، ان کی بیوی سے، ہند بنت جبیر۔ یہ نام مدینے میں کم ہی لوگ جانتے تھے۔ وہ ابو عبیدہ کی بیوی تھیں اور بس، نہ کسی مشہور قبیلے سے تعلق، نہ دولت، نہ شہرت، لیکن ابو عبیدہ کی نگاہوں میں وہ ساری دنیا سے حسین تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ابو عبیدہ رات کو گھر واپس آتے تو ہند انہیں کبھی خالی ہاتھ نہ ملتے۔ ان کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک پیالی ہوتی، گرم دودھ کی پیالی، اور جب ابو عبیدہ وہ پیالی تھامتے تو انہیں محسوس ہوتا کہ ساری دنیا کی سردی ان کے وجود سے نکل گئی۔ ابو عبیدہ آج بیت المال میں کتنی مشکلیں تھیں؟ ہند پوچھتی۔ بہت سی بی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مال کم ہے، حصے زیادہ ہیں، اور تم کیا کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ مال تو ہمیشہ کم ہی ہوتا ہے جب تک دل میں حرص ہے، جب حرص نکل جائے تو تھوڑا بھی بہت لگتا ہے۔ ہند مسکرا دیتی، وہ مسکراہٹ ابو عبیدہ کو یاد رہتی، برسوں بعد بھی یاد رہتی۔ ایک دن ابو عبیدہ گھر آئے تو ہند رو رہی تھی۔ کیا ہوا بی بی؟ آج کلثوم آئی تھی، ان کے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، میں نے اپنی چادر دے دی۔ ابو عبیدہ خاموش رہے، وہ جانتے تھے کہ ہند کے پاس صرف 2 چادریں تھیں، ایک پہننے کے لیے، ایک دھونے کے لیے۔ اچھا کیا بی بی، اللہ تعالیٰ بہتر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دینے میں تاخیر کی۔ کئی دن گزر گئے، ابو عبیدہ نے دیکھا کہ ہند ایک ہی چادر سے کام چلا رہی ہے، اسے دھوتی پھر گیلی ہی پہن لیتی تاکہ خشک ہونے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ ایک رات ابو عبیدہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہند چادر دھو کر گیلی لٹکا رہی تھی اور خود کونے میں بیٹھی کپ کپا رہی تھی۔ سردی کا موسم تھا۔ ہند جی، یہ کیا کر رہی ہو؟ ہند نے جھجکتے ہوئے کہا، چادر گیلی ہے ابو عبیدہ، سوکھنے دو پھر پہن لوں گی۔ اور تم کپ کپا رہی ہو؟ تھوڑی سی سردی ہے، صبح تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابو عبیدہ اٹھے، اپنی چادر اتاری اور ہند کو دے دی، پہن لو۔ اور تم؟ میں مرد ہوں بی بی، مجھے سردی نہیں لگتی۔ لیکن ہند جانتی تھی کہ ابو عبیدہ کو بھی سردی لگتی ہے، وہ بھی انسان تھے۔ صبح جب ابو عبیدہ مسجد سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہند پھر وہی گیلی چادر اوڑے بیٹھی ہے، ان کی چادر تہ کر کے ایک طرف رکھ دی گئی تھی۔ ہند یہ کیا؟ تمہاری چادر تمہیں زیادہ چاہیے ابو عبیدہ، تم بیت المال جاتے ہو، لوگوں سے ملتے ہو، تمہیں عزت کی ضرورت ہے، مجھے تو گھر میں کون دیکھتا ہے۔ ابو عبیدہ نے پھر کچھ نہ کہا، لیکن اس رات وہ دیر تک نہ سو سکے۔ پھر وہ دن آیا جس کی کسی کو خبر نہ تھی۔ ہند بیمار پڑ گئیں، پہلے معمولی بخار تھا، پھر تیز بخار، پھر کھانسی، پھر سانس کی تکلیف۔ مدینے کا طبیب آیا، اس نے کہا کہ یہ وہی بیماری ہے جو بہتوں کو لے ڈوبی ہے، سردیوں میں گیلی چادر اوڑھنے کا نتیجہ۔ ابو عبیدہ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں ہند کے ہاتھوں پر رکھ دیں۔ ہند میں تجھے کھو نہیں سکتا۔ ہند مسکرائیں، وہی مسکراہٹ، وہی جو ابو عبیدہ کو برسوں یاد رہنی تھی۔ تم کچھ نہیں کہوائے گے ابو عبیدہ، میں تو تمہارے دل میں ہوں، اور دل کی چیزیں کبھی نہیں مڑت۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ ہند چلی گئیں۔ ابو عبیدہ نے خود انہیں غسل دیا، خود کفن پہنایا، خود قبر میں اتارا، اور جب قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی تو وہ ایک طرف کھڑے دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، کیونکہ آنسو تو بعد میں آتے ہیں جب حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ ابو عبیدہ گھر واپس آئے، وہ پیالی اب بھی وہیں رکھی تھی جہاں ہند رکھا کرتی تھی۔ ابو عبیدہ نے اسے اٹھایا، خالی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی چادر دیکھی،
وہ چادر جو انہوں نے ہند کو دی تھی اب وہیں پڑی تھی تہشدہ۔ ابو عبیدہ نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے سینے سے لگا لی۔ اس چادر میں اب بھی ہند کی خوشبو تھی، وہ خوشبو جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتی۔ 25 سال گزر گئے، ابو عبیدہ بوڑھے ہو گئے۔ ان کے بال سفید تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، لیکن آنکھوں میں وہی چمک تھی، وہ چمک جو ہند کی یاد نے انہیں دی تھی۔ کبھی کسی نے پوچھا، ابو عبیدہ تم نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ تو وہ مسکرا دیتے، وہی مسکراہٹ، ہند والی مسکراہٹ۔ میرے لیے ایک ہی ہند کافی تھی۔ لیکن اس رات کچھ اور ہی ہوا۔ ابو عبیدہ خواب میں ہند کو دیکھتے تھے۔ ہند مسکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ابو عبیدہ آؤ مجھے دیکھ لو۔ نیند کھل گئی، ابھی رات تھی، چاند مکمل تھا۔ ابو عبیدہ نے چادر اوڑھی، وہی پرانی چادر، اور قبرستان کی طرف چل دیے۔ مدینے کا قبرستان، رات کا وقت، خاموشی، صرف دور سے کتے کے بھونکنے کی آواز آتی تھی۔ ابو عبیدہ ہند کی قبر کے پاس پہنچے، وہیں بیٹھ گئے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی، لمبی دعا۔ پھر آنکھیں کھول کر قبر کی طرف دیکھا، اور پھر وہ ہوا جو کبھی نہیں ہوا تھا۔ چاندنی رات تھی، مگر اچانک قبر پر ایک روشنی پھیل گئی، ایسی روشنی کہ ابو عبیدہ کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ انہوں نے ہاتھ سے آنکھیں ڈھانپیں، پھر دھیرے دھیرے دیکھا، قبر پھٹی ہوئی نہیں تھی، مٹی ویسی ہی تھی، لیکن اس مٹی کے اوپر ایک چہرہ تھا، ہند کا چہرہ، بالکل ویسا ہی جیسا 25 سال پہلے تھا۔ کوئی جھری نہیں، کوئی بوڑھاپا نہیں، وہی آنکھیں، وہی ناک، وہی ہونٹ، اور اس پر وہی مسکراہٹ۔ ابو عبیدہ نے آہستہ سے کہا، ہند؟ چہرے نے جواب دیا، ابو عبیدہ، کیا یہ جنت ہے ہند؟ نہیں ابو عبیدہ، یہ تو وہی دنیا ہے، لیکن میں جنت میں ہوں، اور جنت والے اپنے پیاروں کو اس طرح دکھائی دیتے ہیں۔ 25 سال ہو گئے ہند، مجھے پتا ہے، میں تمہیں روز دیکھتی تھی، تم روز آتے تھے قبر پر، تم روز دعا کرتے تھے، تم نے کبھی میرا نام نہیں بھلایا۔ ابو عبیدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ 25 سال بعد ہند میں تمہارے بغیر زندہ کیسے رہا؟ تم زندہ نہیں رہے ابو عبیدہ، تم بس وقت گزارتے رہے، لیکن آج تم نے مجھے دیکھ لیا، آج تمہاری زندگی مکمل ہوئی۔ کیا میں بھی آ سکتا ہوں ہند؟ نہیں، ابھی نہیں، تمہارا کام ابھی ختم نہیں ہوا، امت کو تمہاری ضرورت ہے، لیکن جب وقت آئے گا میں خود تمہیں لینے آؤں گی۔ چہرہ دھیرے دھیرے دھندلانے لگا، روشنی کم ہونے لگی۔ ابو عبیدہ نے جلدی سے کہا، ہند بس ایک بات اور بتا دو، جنت کیسی ہے؟ چہرے پر وہی مسکراہٹ پھیلی، اور پھر آواز آئی، جنت وہ جگہ ہے جہاں تم ہمیشہ ہو، میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ روشنی ختم ہو گئی، قبر پھر ویسی ہی تھی جیسی تھی، مٹی، پتھر اور چاندنی، لیکن ابو عبیدہ بدل چکے تھے۔ صبح جب لوگوں نے ابو عبیدہ کو دیکھا تو حیران رہ گئے، ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، آنکھوں میں ایک سکون تھا جو 25 سال سے غائب تھا۔ کسی نے پوچھا، ابو عبیدہ آج تم بہت خوش لگ رہے ہو؟ ابو عبیدہ نے مسکرا کر کہا، مجھے جنت مل گئی۔ لوگ سمجھے کہ شاید خواب دیکھا ہے، لیکن ابو عبیدہ جانتے تھے کہ یہ خواب نہیں تھا، یقیناً یہ خواب نہیں تھا، کیونکہ اس رات کے بعد انہوں نے کبھی ہند کا نام نہیں لیا، نہ کسی سے بات کی، نہ کسی سے شکو کیا، بس مسکرا کر رہ گئے۔ اور جب کچھ عرصے بعد ابو عبیدہ خود اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی، وہی جو ہند کے چہرے پر تھی۔ لوگوں نے کہا، دیکھو ابو عبیدہ مسکرا رہے ہیں، اور کسی نے کہا، شاید انہیں جنت میں کوئی ملا ہوگا۔ خلاصہ، محبت قبروں میں بھی زندہ رہتی ہے۔ ابو عبیدہ نے 25 سال انتظار کیا صرف ایک جھلک کے لیے، اور جب وہ جھلک ملی تو سمجھ گئے کہ جنت صرف مرنے کے بعد نہیں، زندگی میں بھی مل سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تم کسی کو اپنا دل دے دو، سچا دل۔
پورا دل کیا اب کہ زندگی میں بھی کوئی ایسا ہے جس کی ایک جھلک کے لیے آپ برسوں انتظار کر سکتے ہیں؟ اگر ہو تو اسے بتا دیجیے آج ہی، کل بہت دیر ہو جائے گی۔